نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کو وسیلہ بناؤ، وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ پہلی بات فرمائی اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا والی آیات میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اتقوا اللہ فرمایا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور روزوں کا بھی یہی مقصد ہے تاکہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کرنا اور منہیات سے اجتناب کرنا، یہ تقوی ہے۔ گویا کہ تقوی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے۔ اوامر اور نواہی کے مجموعے کا نام دین ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی اگر تمہیں چاہیے تو اس کے دو اصول بیان کیے ہیں، لعلکم تفلحون، اگر تمہیں فلاح اور کامیابی چاہیے تو دو کام کرنے پڑیں گے، نیک اعمال کا اہتمام کرنا پڑے گا اور گناہوں سے احتراز کرنا ہوگا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یعنی گناہوں سے بچو۔ اور دوسری بات فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال کا اہتمام کرو۔ اب گناہوں سے بچنے کے لیے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نیک اعمال پہ نفس کو آمادہ کرنے کے لیے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، وجاہدوا فی سبیلی، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ سہولت چاہتا ہے، وہ خواہشات کی اتباع کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا نہیں دل چاہتا نیک اعمال کرنے کو، یا کبھی اس کا نہیں دل چاہتا گناہ کا موقع ہاتھ آ جائے اس کو چھوڑنے کو۔ لیکن فرمایا اتقوا اللہ، گناہوں سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال کا اہتمام کرو، اور اس کے لیے یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے یا نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے تو اس کے ساتھ جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تب کامیابی تک پہنچ سکو گے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں نیک اعمال کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر قیامت کے دن زمین کے برابر بھی خزانے کسی کے پاس ہوں گے اور وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے گا کہ میری جان بخشی ہو جائے، نہیں، یہ صدقہ خیرات کرنا، یہ نیک اعمال کرنا، یہ دنیا میں ہی اگر کیے ہوں گے تو آخرت میں فائدہ دیں گے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا،
زمین کے برابر اس کے پاس خزانے ہوں، بلکہ اس سے ڈبل ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن فدیہ دینا چاہے گا لیکن قبول نہیں کیا جائے گا، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ۔ تو یہ دنیا ہے، یہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ جی آگے دیکھیں، سورۃ المائدہ کی اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے نہیں۔ حالانکہ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا مسلمانوں سے اختلاف کم ہے بنسبت جو ان کا یہودیوں سے اختلاف ہے، کیونکہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے اور سولی پر لٹکانے کی ناپاک کوشش کی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر الزام تراشی اور بہتان باندھتے ہیں، تو ان کے آپس کے اختلافات زیادہ ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ تمہارے ساتھ تمام مشترکات ہونے کے باوجود بھی دشمن ہیں، اور یہود کے ساتھ تمام اختلافات ہونے کے باوجود بھی ان کے دوست ہیں۔ اس کی وجہ الکفر ملت واحدہ، کافر کافر کا تو خیر خواہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں ہی کافر ہیں۔ اس لیے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے تو خیر خواہ ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستانہ تعلقات رکھے گا قیامت کے دن انہی میں شمار کیا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے ایک ایمان والے کے لیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ بھاگتے ہیں ان کی دوستی کی طرف، بلکہ مرتے ان کے پیچھے، اور جب انہیں خبردار کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو ان سے دوستی برے وقت کے لیے کرتے ہیں، ہم نے جو ان سے دوستی رکھی ہوئی ہے نا یہ اس لیے تاکہ برے وقت میں ان کی دوستی کام آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے وقت میں یہ کام بھی نہیں آئیں گے بلکہ نظر بھی نہیں آئیں گے، ندامت شرمندگی الگ سے اٹھانی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی منافق یہ ایک دفعہ اکٹھے کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات اور مراسم تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب دوستیاں ختم کر دی ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو یہودیوں کے ساتھ ابھی بھی دوستی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ کل کو اگر کوئی مشکل وقت پیش آ جائے، مشکل وقت آ جائے تو پھر یہ دوستی کام آئے گی، تو مشکل وقت کے لیے میں نے ان کی دوستی باقی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، اور کوئی فائدہ نہیں دوستیاں پالنے کا، آدمی ساری زندگی دوستیاں پالتا ہے، نبھاتا ہے، لیکن برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ اس لیے دوستیاں لگانا پھر ان کو پالنا یہ مجھے زندگی کا سب سے فضول کام لگتا ہے، کیونکہ کبھی کوئی نہیں کام آتا ساری زندگی، لیکن ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، پالنا پڑتا ہے دوستیوں کو۔ اور آدمی یہ کبھی سوچے ہی نہ کہ برا وقت آئے گا، اگر آج اچھا وقت ہے تو اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ کل بھی اچھا ہی وقت ہوگا۔
فلاں افسر سے، فلاں مینیجر سے، فلاں سے، ہر ایک سے تعلق دوستی رکھتے ہیں کہ کام آئیں گے، کوئی نہیں کام آتا. اور جب کام پڑتا ہے پھر ایسا بندہ آپ کے کام آئے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا درس دیا ہے کہ دین تمہاری اپنی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں دین کی ضرورت ہے، دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کا موقع دے تو اس کا بادشاہ پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ کا اس پر احسان ہے کہ اس نے اس کو اپنی خدمت پہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ بادشاہ کی خدمت کے لیے تو ہزاروں لوگ تیار ہوتے ہیں، بلکہ بےتاب ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ایمان والو من یرتد منکم عن دینی، اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ کے چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا ہی نقصان ہوگا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہارے بدلے ایسے لوگوں کو دین میں داخل فرما دیں گے جو تم سے کہیں اچھے اور پکے مسلمان ہوں گے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو دین میں لے آئے گا یحبہم، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. یحبہم، اللہ ان سے محبت رکھیں گے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بہت میٹھے اور نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، جبکہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی دین پر چلنے میں انہیں کسی کی عار یا شرمندہ کرنے کا کوئی خیال نہیں آئے گا. یہ چیزیں ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گی. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے کیا کہنا ہے، آخر میں کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس پہ بات ختم ہو جائے گی. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دین اسلام تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے اس فضل سے نوازتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع فضل والے اور وسیع علم والے ہیں. تو دین ہماری اپنی ضرورت ہے، اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جیسے کچھ لوگ آئے تھے نا اور آ کے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کچھ صدقہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائیں، ہمیں کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اپنے اسلام لانے کا آپ پہ احسان چڑھاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کوئی ضرورت نہیں میرے پہ احسان چڑھانے کی. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. تمہارا کیا احسان ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا جو اس سے پہلے والی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، جو کافر، مشرک یا یہود و نصارہ تمہارے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم اذان دیتے ہو تو یہ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب بھی اذان کی آواز سنتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو بہت غضبناک ہوتا اور مؤذن کو بد دعائیں دیتا کہ اللہ اس کو اور اس کے گھر کو جلا دیں، کہ یہ روزانہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب بات آتی تو پھر اس کو چڑ ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس کا خادم رات کو چراغ ٹھیک کرنے کے لیے آیا، غلطی سے اس کے ہاتھ سے چراغ اس کے بستر پہ گرا، پورے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ کے اندر مر گیا۔ جو بد دعا مؤذن کو دیتا تھا الٹا اسی کو لگ گئی۔ اس لیے یاد رکھیں، بد دعا جب انسان کسی کو دیتا ہے، اگر وہ واقعتاً اس کا مستحق ہو اور اس نے اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اکثر وہ بد دعا دینے والے کو لگ جاتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کوئی اگر دوسرے کو کہے کافر، تو اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ بات اس کے اپنے اوپر لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح بد دعا اگر کسی کو دیں، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو، اس کا اہل نہ ہو، تو وہ بد دعا دینے والے کو لگ جاتی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، یہ پورا ایک مضمون ہے لمبا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھو کہ کیا تم ہمیں صرف اس بات کی سزا دیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور تمام انبیاء سابقین اور کتب سماویہ پر، آخرت کی حقانیت پر ہم ایمان لائے، اس بات کی تم سزا دیتے ہو؟ تو یہ ساری باتیں تو تمہاری شریعت اور کتابوں میں بھی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ سچی بات تو یہ کہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، اس لیے تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا عنوان اور خلاصہ ہے کہ دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ رکھا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، دین میں غلو نہ کرو، اللہ غلو کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ حرام نہ کھائے، اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ حلال چیزوں کو کھائے، ان کو نہ چھوڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ عام حالات میں عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح خاص حالات میں رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہو اور بندہ گھر کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھے، لیکن جب بیمار ہو، سفر میں ہو اور مشقت کا اندیشہ ہو تو اللہ کی اب چاہت یہی ہے کہ بندہ روزہ نہ رکھے۔ تو جس طرح عزیمت پر عمل کرنا اللہ کو پسند ہے، رخصت پر عمل کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا اور قسم کھائی کہ میں اب زندگی بھر اس کو استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت اور پیار کے انداز سے شکوہ فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک،
کہ اے نبی، ایک نبی جی، آپ کیوں ان چیزوں کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جن کو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے؟ اور آگے فرمایا کہ آپ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دیں، لیکن شہد استعمال کریں، اس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے۔ اور غلو کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان حلال کو چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتے یہاں تک کہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی ضرورتیں حلال سے پوری نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے حرام کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کرنا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو حرام چیزوں کو، مشتبہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ ہاں، ویسے کوئی چیز آپ کو پسند نہیں اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا اپنے لیے حرام سمجھنا یا اس کو استعمال کرنا، اس کو کھانا، اس کو تقوی کے خلاف جاننا، یہ چیزیں غلو میں آ جاتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ شیطانی کاموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا، خمر شراب کو کہتے ہیں، اور میسر جوا کھیلنا، والانصاب اور بتوں کے نام پر بنائی جانے والی قربان گاہیں، جگہیں جو بنائی جاتی تھیں، لوگ وہاں پہ آ کے بڑا سا بت اور اس کے سامنے قربان گاہ، جس نے بھی اس بت کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہوتا تھا تو اس بت کے سامنے لا کے اس کو ذبح کرتا تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے الانصاب۔ والازلام، اور قسمت کا حال معلوم کرنے والے تیر، بیت اللہ میں ایک تھیلے کے اندر 2 تیر پڑے ہوتے تھے، اگر کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو ایک تیر نکال کے دیکھتے تھے، اگر تو اس تیر پہ لکھا ہوتا تھا افعل تو سفر پہ چلے جاتے، اور اگر دوسرا تیر نکل آتا جس پہ لکھا ہوا تھا لا تفعل تو پھر نہیں جاتے تھے کہ اس سفر میں کوئی نقصان ہوگا۔ تو تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو ان کاموں کے ذریعے تمہارے دلوں میں نفرت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ان کاموں میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رہو۔ فہل انتم منتہون، کیا اب بھی تم نہیں سمجھو گے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور ان کاموں سے بچو۔ فإن تولیتم، اگر تم نے پھر بھی یہ کام کرنے ہیں، فاعلموا، تو یہ جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کا کام بات کو پہنچا دینا تھا، ان کا کام تو بات پہنچا دینا ہے، آگے حساب لینا یہ پھر میرا کام ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی نے شراب پی یا جوے سے مال کمایا تو پھر فرمایا وہ اسی کا ہے، اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ آئندہ یعنی مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ کام دوبارہ نہ کیا ہو، کیونکہ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ان گناہوں کو کرتا رہے گا تو پھر اگلے پچھلے تمام گناہوں کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہوں کو نہ چھوڑے، جو جاہلیت میں کفر میں وہ گناہ کرتا تھا، اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تب جب اسلام لانے کے بعد ان کو چھوڑ دیں۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی وہ گناہ کرتا رہے گا تو قیامت کے دن پھر ان گناہوں کا بھی حساب دینا ہوگا، اور جو کفر کے زمانے میں کیے تھے ان کا بھی حساب دینا ہوگا۔
اور اس کے بالکل برعکس اگر کسی نے ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو اچھا بنا لیا، نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کی، اور پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، معصیت کو زندگی سے نکال دیا، اور اس کو دکھ افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ غفلت میں گزارا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کیے اس کا بھی اجر ملے گا، اور کفر کی حالت میں جو نیک اعمال یا اچھے کام کیے ہوں گے اس کا بھی اجر ملے گا، بلکہ اس زندگی کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان نیکی تقوی کی زندگی گزارے۔ انما الخمر والمیسر، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، خاص طور پہ جب ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی کہ یہ چیزیں شیطان کے کام ہیں اور وہ ان کے ذریعے نفرتیں، دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ کی یاد سے دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان چیزوں کو اگر نہیں چھوڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ہماری پکڑ میں آئے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے کی ممانعت بیان کی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے اس کو، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کیا گیا۔ وہ بالکل اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، ہاں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام کھول دو تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو کیا اس کی سزا ہوگی یا اس پہ کیا کفارہ آئے گا، وہ سارا پھر آگے بیان کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔